نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. سورۃ الملک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں. یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، لیکن کس آدمی کی؟ کس انسان کی؟ جو اس کو پڑھے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ اس پر پابندی کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جن صورتوں کی فضیلت بتائی جاتی ہے وہ بھی ہوتے الفاظ ہی ہیں، لیکن اصل چیز ان کے معنی کے اندر ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کہتی کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے والے کے لیے اتنا درجہ ہے. فرمایا نہایت بزرگ و برتر ہے وہ، یعنی اللہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے، یعنی ہر چیز کا مالک اور مختار، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. صرف وہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ با اختیار بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس رب نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. خلق الموت، موت کو بنایا، والحیات، اور زندگی کو بنایا. یہ ہماری زندگی اور موت کیا مقصد ہے اس کا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. تو گویا ہم سب ایک امتحان میں ہیں، ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے، ہم سب کو دیکھا جا رہا ہے، جانچا اور پرکھا جا رہا ہے. کس بات پر؟ ایکم، کہ کون سا تم میں سے احسن عملا، سب سے اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، خوبصورت عمل کرتا ہے. احسن کا لفظ حسن سے ہے، اور احسن سب سے زیادہ اچھا کام کرنے والا، احسن عملا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو بیکار ہو، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اس گھڑی کا بھی ایک مقصد ہے، اس ٹیبل کا مقصد ہے، اس کتاب کا مقصد ہے. اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے. یہ موت اور زندگی بیکار کا کھیل یا آنکھ مچولی نہیں کہ آنکھ کھولی تو دنیا میں آ گئے، بند کی تو آخرت میں چلے گئے، اور پھر کھولی تو میدان حشر میں آ گئے. نہیں، یہ تو آزمانے کا ایک ذریعہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے. ہم سب اس دنیا کے اندر ایک کمرہ امتحان میں ہیں، اور ہم سب کو دیکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست خود بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے فرشتے بھی دائیں اور بائیں بیٹھے لکھ رہے ہیں. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. پوری زندگی کا پرچہ تیار ہو رہا ہے. دنیا کے امتحان میں ہم اپنا پرچہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا پرچہ فرشتے لکھ رہے ہیں. وہ ہمارے ایک ایک ایکشن، ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور روز دفتر تیار ہو رہے ہیں جو اللہ کے حضور پہنچ رہے ہیں. اور قیامت کے دن ان کو کھول کر اس میں سے اچھے عمل کو نکال کر، اس کو تول کر، اس کا وزن کر کے بتا دیا جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے. ایکم احسن عملا. احسن عمل کی جب بات کی گئی، یعنی ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم احسن عمل کریں. احسن عمل کی جب بات ہے تو ہر شخص تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی چور اور ڈاکو سے اگر پوچھیں کہ تم نے برا کیا تو وہ کہے گا نہیں، میں نے بالکل درست کیا، میں نے اس لیے مال چرایا کہ میرے پاس مال نہیں تھا اور ان کے پاس مال تھا، وہ مجھے دیتے نہیں تھے، میں نے سوچا زبردستی لے لوں. قاتل بھی یہی کہتا ہے کہ فلاں شخص ایسا برا تھا کہ میں نے چاہا دنیا سے اس کا خاتمہ ہی کر دیا جائے. اور اپنے ہی جیسے قاتلوں کے درمیان بیٹھ کر وہ سینے پہ ہاتھ مار کے سینہ زوری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں اور میں بہت بڑا بہادر ہوں، اپنی بہادری کے دعوے کرتا ہے.
تو دنیا میں کوئی بھی انسان خواہ وہ کیسا ہی غلط کار ہو، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھا کرنے والا بھی اچھا سمجھتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اچھا اپنی نگاہوں میں نہیں بننا کہ ہم جس کی چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھی ہو گئی، اور اگر ہم کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تو وہ اچھی نہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری زندگی اور موت بنائی، وہ ہمیں کیا کہتا ہے، وہ اچھا کس کو کہتا ہے، اس کے نزدیک اچھائی کیا ہے. کیا ہم سب کا کرائیٹیریا یہ ہے؟ کبھی ہم نے احسن عمل کے لیے کوئی میزان دیکھا کہ اس میں پرکھ کے دیکھیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، ہم میں سے ہر ایک کو اچھا کرنے کے لیے 2 شرائط بتائی گئیں کہ کوئی بھی کام 2 شرائط کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. نمبر 1 کہ اس میں نیت اچھی ہو. اچھی نیت کے ساتھ کیا جانے والا چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑی جزا پاتا ہے، اور بدنیتی سے کیا ہوا عمل بہت بڑا بھی ہو تو وہ اللہ کے نزدیک لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کا کوئی وزن نہ ہوگا. انسان کے اعمال اللہ کے حضور جب پیش کیے جائیں گے، اور بڑے اچھے اچھے عمل، پہاڑوں جیسے عمل، تو ان میں سے کچھ عمل نکال کے ایک طرف کر دیے جائیں گے کہ یہ میرے لیے نہیں تھے، یہ اچھی نیت سے نہیں تھے، یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیے، مفاد کے تحت کیے، لہٰذا اس کا کوئی بھی وزن نہ کیا جائے گا. اور اسی طرح ایک شخص ہو سکتا ہے بہت بڑی مسجد بنوا دے، لیکن نیت اس کے پیچھے کیا چھپی ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ کہیں واہ کیا سخی ہے کہ اتنا بڑا کام کیا. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اسے اپنے کسی کاروبار کو چمکانے کا فکر ہو، اپنی دنیا کے بنانے کا، لوگوں سے تعریف چاہنے کا. تو ایسا عمل چونکہ اللہ کے لیے نہیں، تو خواہ مسجد بنانا ہی کیوں نہ ہو، خواہ کسی کو حج کروانا ہی کیوں نہ ہو، خواہ کسی غریب کی مدد کرنا ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ اس میں انسان کی نیت صرف اللہ سے اجر لینے کی نہ ہو، اس وقت تک وہ اچھا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اچھی ہوگی تو چھوٹا سا کام بھی بہت بڑا ہوگا، اسی میں برکت ہو جائے گی. اور دوسری شرط کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. کوئی بھی کام جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں، ان کے خلاف جاتا ہے، خواہ وہ دنیا والے اس پر کتنا ہی بڑا نوبل پرائز آپ کو کیوں نہ دے دیں، وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں. اب اچھے عمل سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے. اچھا عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بیمار کی خدمت کریں. اچھا عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بیماروں کی دوا ایجاد کریں. اچھا عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہترین سرجن ہوں اور انسانیت کو اذیت سے نجات دیں. لیکن اگر اس میں اصل مقصد یہ ہو کہ مال کما سکوں، زیادہ زیادہ بزنس کر سکوں، تو وہ اچھا عمل نہیں ہے. اللہ کو اچھا عمل وہ لگتا ہے، خواہ آپ ایک سرجن ہو، خواہ آپ ایک انجینئر ہو، خواہ آپ ایک استاد ہو، خواہ آپ ایک معلم کچھ بھی ہو، ایک ماں ہو، ایک باپ ہو، ایک بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اپنی ہر حیثیت میں جو کچھ بھی کریں وہ کسی پہ احسان جتاتے ہوئے نہیں، کسی کو ستاتے ہوئے نہیں، اپنی عقل اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں. ہر چیز میں دیکھیں کہ کتنا میرا رب اس پہ راضی ہوگا اور یہ عمل مجھے آخرت میں کتنا فائدہ دے گا. کیونکہ دنیا میں اعمال نہیں تولے جا رہے، اعمال آخرت میں تولے جائیں گے. دنیا میں اگر کوئی وقتی طور پہ تعریف کر بھی دے تو کیا ہوا، اگر ایک تعریف کرے گا تو دوسرا بد تعریفی بھی کر دے گا، معاملہ برابر ہو جائے گا. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جس کو سب چاہنے والے ہوں. جہاں چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں نہ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں. تو دنیا ہمارا کرائیٹیریا ہے نہیں. ہمیں کرنے ہیں اچھے کام وہاں کے لیے، لیبلوکم، اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے. پھر یاد رکھیے کہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے، کسی بھی امتحان کو پاس کرنے کے لیے ایک پرسکرائبڈ سلیبس ہوتا ہے، مقرر نصاب ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے. آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے آپ کا نصاب قرآن اور سنت ہے. کوئی بھی طالب علم اپنا کورس پڑھے بغیر پاس نہیں ہو سکتا، خواہ کوئی کتنا ہی ذہین اور علامہ کیوں نہ ہو. جب تک ایک خاص کورس کو نہ پڑھا جائے کسی خاص امتحان کے لیے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی. تو اسی طرح اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے جو کورس ہمارے لیے مقرر کیا، یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کو بطور معلم کے جو بھیجا، جب تک اس تعلیمی ادارے سے رابطہ نہ کریں، جب تک ان سے فیض حاصل نہ کریں، اس وقت تک اللہ کے ہاں وہ کام اچھے قرار نہیں پاتے.
اللہ نے ہماری عقل کو معیار نہیں بنایا کہ جس چیز کو تمہاری عقل اچھا کہے وہ اچھی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ عقل سے پوچھیں تو عقل تو آپ کو بتائے گی کہ جھوٹ بول کے زیادہ سے بڑا منافع لے لو، یا ذخیرہ اندوزی کر لو، یا ملاوٹ کر لو تو تمہیں بہت فائدہ ہو جائے گا، یا کسی کے مال کو اٹھا لو. عقل تو بتاتی ہے کہ یہ سب فائدے کے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک فائدے کا کام نہیں. اس کے برعکس اللہ کیا بتاتے ہیں کہ مثلاً اپنی جیب سے اگر تم کسی کو دیتے ہو تو فائدے کا کام ہے. عقل نے بالکل اپوزٹ چیز بتائی جو اللہ نے ہمیں بتائی تھی. اس لیے معیار ہم عقل کو نہیں بنائیں گے. خواہشات بھی معیار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر انسان کا نفس اور دل تو کچھ چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ اپنے دل کی مرضی کرتے کرتے دوسروں کا گھر اجاڑ دیں. تو اس لیے ہمارا دل اور ہماری خواہشات معیار نہیں اچھائی کا. وہ اللہ کا مقرر کردہ کورس، نصاب قرآن اور سنت ہے. لہٰذا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکے. اور پھر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست بھی ہے، بخشش کرنے والا بھی ہے. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. آپ دیکھیں کہ انسانی تعمیر میں آپ کئی قسم کے نقص نکال سکتے ہیں. یہاں سیمنٹ ٹھیک نہیں لگا، یہاں اس کی چنائی صحیح نہیں ہوئی، یہاں اس کا مٹیریل اچھا نہیں. لیکن آپ اللہ کی تخلیق آسمان کی طرف بھی دیکھیں، کوئی رخنا، کوئی دراڑ، کوئی سیپج کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کروڑوں سال سے وہ چھت بنی ہوئی ہے. ہماری بنائی ہوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چھتیں چند ہی سال کے بعد رینوویشن کا تقاضا کرنے لگتی ہیں، کتنے بھی اعلیٰ درجے کی آپ تعمیر کیوں نہ کر لیں. فرمایا وہاں تمہیں کوئی خلل نظر نہ آئے گا. بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور پھر کہیں گے کاش ہم سنتے. اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ہر دور کے لوگوں کا یہی کام ہے کہ بتانے والوں کو گمراہ ثابت کرتے ہیں اور بات نہیں مان کے دیتے، کیونکہ بہت سی باتیں خواہشات اور پرانے عقائد کے خلاف جاتی ہیں. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر، کھاؤ خدا کا رزق. اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. یعنی کھاتے ہوئے، چلتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے اصل حقیقت نہ بھولو. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تھام سکو گے اس کو؟ نہیں تو. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پہ پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ کتنے پرندے آس پاس اڑتے رہتے اور ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. فرمایا ان پہ غور کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں، پرندوں کو دیکھنے کا حکم بھی ہے، ان کی حرکات اور ان کی موومنٹ کو سمجھنے کا بھی ہے، کیونکہ قدرت کی نشانیاں ہیں. وہ صرف قرآن پڑھنا ہی کافی نہیں، کائنات میں غور و فکر بھی ضروری ہے. اور یہ بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ایسا کرنا بھی عبادت ہے. اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے.
عموماً ہم عبادت صرف چند راتوں میں مخصوص عبادت یا مسجد میں جانے کو سمجھتے ہیں. اسلام میں ایک لیبارٹری میں اچھی نیت کے ساتھ جانا انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے، وہ بھی سراسر عبادت ہے. جب ایک انسان سنجیدگی، سنسیریٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو. کس نے ان کو اوپر اٹھایا؟ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پہ چل رہا ہو؟ یعنی قرآن کی کلام کی نور اور روشنی کے بغیر نیچے سر ڈال کر بغیر دیکھے راستے پہ چلنا انسان کی ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. پھر کیسے شکر ادا ہو کہ آنکھوں کانوں اور دل سے اللہ کی پسند کے کام لیے جائیں. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. بھیجنے والا بھی وہ، لینے والا بھی وہ. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، یعنی آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کی. اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کیونکہ کافر ہر وقت تمنا کرتے تھے کہ یہ دین کا پیغام پہنچانے والے کہیں ختم ہو جائے، فرمایا اگر ہم ختم بھی ہو جائیں تو تمہاری نجات کیسے ہوگی، تم اپنی فکر کرو. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی سوتے تمہیں نکال کر لا دے؟ یعنی یہ سب نعمتیں اللہ کے فضل سے ہیں. اب دیکھیں زمین کا پانی جب اتر جاتا ہے تو لگی ہوئی موٹریں بیکار ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، کچھ بھی اوپر کھینچ کے نہیں بھیج سکتی. لیکن ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہمیں رزق دیتا چلا جاتا ہے. سورۃ القلم. القلم، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا اور قلم کی لکھنے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی کاتبین وحی جو قرآن لکھ رہے ہیں. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ پاگل ہو گئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دنیا کے نقصان اٹھا کر دین کی طرف آتا ہے لوگ اس کو پاگل ہی سمجھتے ہیں. بے وقوف ہو گئے ہو، اچھے بھلے تھے، کب سے یہ ملائیت سوجھی تم کو، طرح طرح کے تانے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی تانے ملتے تھے. فرمائے یہ کتاب جو تمہیں دی گئی پڑھنے والے اسے پڑھ کر دیکھیں، کیا یہ کسی مجنون کا کام ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسی چیز دی جائے؟ کسی مجنون کے ہاتھ میں تو آپ چھوٹی سی بھی فائدے کی چیز نہیں دیتے، کہاں یہ کتنی بڑی چیز دے دیں. اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. آپ دیکھیں ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارا اخلاق بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے، تمام اقوام میں اعلیٰ ترین. لیکن افسوس کہ اس وقت اخلاقی اعتبار سے ہم زوال کا شکار ہو چکے ہیں. ہمارے معاملات میں دھوکہ بازی، ہماری چیزوں میں ملاوٹ، ہمارے لین دین میں ہمیں عہد کی پابندی کوئی نہیں، باتوں میں جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ سب کچھ بد اخلاقی کی نشانی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور آپ کہاں تھے؟ اخلاق کے سب سے بڑے مرتبے پر. تو ہمیں بھی اسی مرتبے کی طرف بڑھنا ہے، اسی کو اپنی زندگی میں لانا ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے جنون میں کون مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے. نام نہیں لیا گیا، ساری صفات بتا دی گئی ان لوگوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے. فرمایا اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. اس دور میں بھی لوگ اس کو پرانی کہانیاں کہتے تھے، آج بھی وہی کہتے ہیں. تو اگلوں پچھلوں کی ذہنیت میں فرق تو کوئی نہیں. یہ بھی گویا پرانے زمانے کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن کہہ کے قرآن کو پرانا کہتے ہیں، حالانکہ قرآن تو موسٹ ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ کتاب ہے. وہ باتیں 1400 سال پہلے کہہ دی گئی جو آج ہم ڈسکور کر رہے ہیں. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استثناء نہ کر رہے تھے، انہیں انشاءاللہ کہے بغیر دعوے کر رہے تھے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پہ پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ نکل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے. بخل کی انتہا. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پہ قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے. نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اتنی نعمتیں پا کے اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. جب بھی کوئی کام خراب ہو تو لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتے ہیں. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. کاش یہ لوگ اس کو جانتے ہوتے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، نعمت بھری جنتیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین. یہ سوال ہے اللہ کا، آپ سب سے پوچھا جا رہا ہے کیا. لیکن بات یہ کہ ہم تو سمجھے ہی نہیں کیا پوچھا گیا. ہم کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. دیکھیں ایک طرف تو ہم اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف محبوب کی زبان ہی نہیں سمجھتے، ہے نا افسوس کی بات. اب دیکھیں ہمیں کتنا کریز ہوتا ہے نئی نئی زبانیں سیکھنے کا. فرینچ، اسپینش، انگریزی تو اب پرانی ہوگی، وہ تو گھر کی لونڈی ہے، ہر ایک کوئی آتی ہے. لیکن اور نئی نئی زبانیں تاکہ اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کر سکیں. لیکن اللہ کی زبان، خالق کائنات کی زبان. اچھا ہم کس زبان کے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں؟ جو کسی سپر پاور کی زبان ہو، بڑے لوگوں کی زبان ہو، جن سے ہم مروب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے. یاد رکھیے زبان سیکھنا برا نہیں ہے، جتنی چاہیں زبانیں سیکھیں، لیکن وہ جو مروبیت ہے، غلامی ہے ذہنی، وہ اچھی نہیں. ان قوموں کو بڑا سمجھ کر ان کی زبان شوق سے سیکھی جائے اور اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہ کیا جائے اور اس کی کتاب کو نہ جانا جائے، اس کی زبان کو نہ سیکھا جائے. کیا واقعی ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس کی بات خواہ کسی زبان میں ہو ترجمہ کروا کے بھی پڑھیں گے. اگر آپ کی دوست کا خط فرینچ میں آ گیا اور آپ کو نہیں آتا تو آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک جا کے ٹرانسلیشن کرا کے پڑھ نہ چکیں گے.
یہ اللہ کا خط ہے جو ہم سب کے نام آیا ہے. یہ قرآن کتنے مزے سے بیٹھے ہیں, سمجھ آتا ہے یا نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, اور اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں. جہاں اتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا وہاں تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی نکال لیں. اس کے لیے بہت تھوڑا وقت چاہیے. یہ بہت آسان کتاب ہے, بہت جلد سمجھ آنے لگتی ہے, کیونکہ ہمارے رب کا کلام جو ہے وہ ہماری نفسیات, ہماری ضروریات, ہمارے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ کیا مسلم اور مجرم ایک ہو جائیں گے؟ مسلم کون؟ مسلم اسلام سے اطاعت گزار, فرما بردار, اللہ کی بات سن کر اپنا عمل بدل لینے والا, اچھا انسان. اور مجرم کون؟ مجرم کون ہوتا ہے؟ قانون توڑنے والا, اللہ کی حدود کو پار کرنے والا. فرمایا کیا مسلم اور مجرم, اللہ کے آگے جھک کے رہنے والا, عاجزی اختیار کرنے والا اور بات نہ ماننے والا, دونوں ایک ہو جائیں گے؟ ہونے چاہیے ایک. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین, نہیں, ایک تو نہیں ہو سکتے. بالکل ایسی جیسے ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کلاس 9th میں ایک طالب علم ہے جو بہت محنتی اور ایک کچھ نہیں پڑھتا, کیا دونوں کا ایک ہی نتیجہ آنا چاہیے کہ مساوات ہونی چاہیے, دونوں کو برابری ڈگری دی جانی چاہیے؟ کیا یہ ظلم ہے یا مساوات ہے کہ ایک پڑھے, راتوں کو جاگے, اپنا وقت لگائے, اپنی دلچسپیاں کھیل کود چھوڑے اور دوسرا کچھ نہ کرے, اور انجام دونوں کا ایک ہو جائے, دونوں کو ایک ہی جیسی جاب مل جائے؟ یہ تو ظلم کہیں گے آپ. تو قیامت کے دن کیا یہ ظلم نہ ہوگا کہ مسلم اور مجرم برابر ہو جائیں؟ یہی تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ذرا سوچو, غور کرو کہ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو, مسلموں کا یا مجرموں کا. اگر کام مجرموں والے کر رہے ہو اور جانا مسلموں کی جگہ پہ چاہتے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. مالکم کیف تحکمون, کیا ہے تم کو, کیسے فیصلے کر رہے ہو, کیسا حکم لگا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے مالکم, کیا ہے تم کو, تمہاری عقل نہیں کام کرتی؟ ذرا کیلکولیٹ کرو کیا نتیجہ آنا چاہیے. کیف تحکمون, کیسا فیصلہ ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون, یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ یعنی اللہ نے تو اپنی کتاب میں یہ بات نہیں فرمائی کہ میں فرما بردار اور نافرمان کو ایک کر دوں گا. پھر کیا تم نے کسی اور کتاب میں پڑھا ہے یہ؟ ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ ضرور تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرو. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ, یا تمہارے لیے قیامت کے دن تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے, یعنی تم نے ہم سے کوئی ایسا پکا وعدہ لے رکھا ہے قیامت کے دن تک. کس بات کا؟ ان لکم لما تحکمون, کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے. یعنی اللہ سے تم نے وعدہ لے لیا ہے کہ یا اللہ ہم قیامت کے دن اپنا فیصلہ خود کریں گے, یا آپ کو ضرور ہماری مرضی کا فیصلہ کرنا ہوگا. ہے کسی کے پاس یہ عہد؟ ہم کتنے اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا خیر ہے, کوئی بات نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, جو چاہو کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں میں نے یہ کہا, کہاں تم سے یہ عہد کیا. سلہم, ان سے پوچھو, ایہم بذالک زعیم, کون اس چیز کا دعوے دار ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ ہے یا اللہ نے اس سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے. ام لکہم شرکاء, یا کوئی تمہارے شریک ہیں, سفارشی ہیں. فلیأتوا بشرکائہم, چاہیے کہ لائیں پھر اپنے شریکوں کو, ان کانوا صادقین, اگر وہ سچے ہیں. کتنی اہم آیات ہیں یہ, کتنا غور سکھا رہی ہیں. سارے ہمارے ان خیالات اور وہم و گمان کو دور کر رہی ہیں جو ہم نے اپنی نجات کے بارے میں سوچ رکھے ہیں. سب سے پہلے عقل سے پوچھا گیا, عقل تم فیصلہ کرو, مسلم مجرم ایک ہونا چاہیے. عقل نے کہا نہیں. پھر کتاب کو منصف بنایا گیا, ہے کوئی کتاب جو یہ کہتی ہو؟ کہا نہیں. پھر قسم اور عہد کی بات, ہے کوئی قسم یا عہد جو اللہ سے تم نے لے رکھا ہو؟ نہیں. ہے کوئی شریک, سفارشی, بزرگ جو تمہیں چھڑا لیں گے؟ نہیں. پھر کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ پھر کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے ہو؟ اپنے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے؟ یوم یکشف عن ساق, جس دن پنڈلی سے کھول دیا جائے گا, یعنی سخت وقت آ پڑے گا, محاورہ ہے, اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. یہ بڑی اہم آیت ہے, اگر سو رہے ہیں تو جاگ کے سنیں, ذرا سا ہل جائیں تو جاگ جائیں گے انشاءاللہ, اور اگر کوئی نہ ہلے تو اس کو دوسرا ہلا دے.
کیونکہ اس میں بڑی اہم چیز بتائی جا رہی ہے. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا. یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن. سب لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ سجدہ کر کے دکھاؤ. لیکن یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. کون لوگ؟ جو دنیا میں سجدہ نہ کرتے تھے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح اور سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ نہیں کرتے تھے. صحت مند، اچھے بھلے، سجدہ کرنے کے قابل سجدہ نہیں کرتے تھے. اور سجدہ سمبلائز کرتا ہے کس کو؟ نماز کو بھی اور عملی زندگی میں اللہ کے آگے سر جھکانے کو بھی. نماز دراصل ہے کیا؟ نماز صرف یہ ریچول نہیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ پھر جھک جاؤ پھر سر نیچے رکھ دو. یہ تو کرنا ہی ہے کہ اس کا حکم دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ کہ انسان یہ ثابت کرے اللہ کھڑے ہو کر بھی تیرا بندہ، رکوع کی حالت میں بھی تیرا بندہ، زمین پہ سر جھکا کے بھی لیٹ کے بھی تیرا بندہ، بیٹھ کے بھی گھٹنے ٹیک کے بھی تیرا بندہ، دائیں طرف سلام پھیر کے بھی تیرا بندہ، بائیں طرف بھی تیرا بندہ. میں سراسر تیرا ہی تیرا ہوں. اور یہ وعدہ ہوتا ہے نماز میں، اللہ ہر حال میں تیری بات مانوں گا، چاہے زمین پہ ہوں، چاہے کھڑا ہوں، چاہے بیٹھا ہوں، چاہے جھکا ہوں، کسی بھی کنڈیشن میں ہو تیری ہی بات مانوں گا. اور سجدہ اپنے دوسرے معنی میں عاجزی، اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے. تو جو لوگ عاجزی سے خالی ہیں، تکبر کا شکار ہیں، اکڑ کا شکار ہیں، قیامت کے دن وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی. اس سے ایک تو نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اور دوسرے عاجزی اور انکساری کی. اللہ کو تکبر پسند نہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے لیے بھی کتنے سخت الفاظ بعض اوقات استعمال کرتے ہیں کہ اگر اس نے تسبیح نہ کی ہوتی تو اس کو پھینک دیا جاتا میدان میں. خواہ وہ پیغمبر تھے اس سے پہلے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی شخص اللہ پہ بھاری نہیں اور کسی کو اپنی نیکی کا کوئی زوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کر لی ہمیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہمیں تو ضروری بخشا جائے گا، ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں. کبھی نہیں. ہمیشہ ڈرتے رہیں. معلوم نہیں جو کچھ کیا وہ اللہ نے قبول بھی کیا نہیں، پسند بھی آیا کہ نہیں. آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا. اچھا یہ بات سن کے سوچتا ہے انسان شاید وہ کوئی بہت اچھے انسان نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں. یعنی جب ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کر لیا تو پچھلی بات ختم. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت. یعنی قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے جہان والوں کے لیے ہے. لیکن سارے جہان تک کون پہنچائے گا؟ پہلے کس نے پہنچایا تھا؟ صحابہ کرام نے، امت نے. آج امت سو گئی. آج تو امت خود بھی اس سے لا علم ہے، ناواقف ہے. آج امت کو نہیں پتا کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، تو سارے جہان کو امت کب بتائے گی؟ تو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنی قوم کے ایک ایک فرد تک اس پیغام کو پہنچانا ہے اور پھر ان کے ذریعے آگے پوری دنیا تک، کیونکہ یہ سب کے لیے اللہ کا پیغام، اللہ کی بات. کیا لوگ ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے اس کی بات سنے جانے بغیر؟